ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ 35-40 منٹ تک جائے اگر، تو اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ جتنی بھی ہماری گفتگو ہے اس کا بنیادی مقصد یہی سمجھنا ہے کہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کر لیں، اور کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، فائدہ تب ہے جب عمل قبول ہو۔ نیک عمل کر لینا سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے، خصوصاً اس گئے گزرے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اس جانب توجہ کرتے ہیں کہ عمل اچھے کر لیں، لیکن اس جانب توجہ کرنا کہ اب نیک عمل بچ بھی جائے، اس کا ثواب بھی تو ملے، کہ نیکی برباد گناہ لازم، کہ بندہ کرتا نیکی ہے ملتا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں کہتے کھایا نہ پیا گلاس توڑا باران نے، کہ بندہ کہیں ہوٹل میں جائے کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اس سے گلاس ٹوٹ جائے، وہ کہے بھائی گلاس کے پیسے نکالو شاباش، اسے کہتے کھایا نہ پیا گلاس توڑا باران نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس مسئلے کو کچھ مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ عمل کرنے کے بعد اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو چرخہ کاٹ کاٹ کے کچھ بناتی ہے اور خود ہی توڑ دیتی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتے ہیں اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کسی بندے کی یہ آرزو اور خواہش اور تمنا ہے أَن يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اس کا ایک باغ ہو کھجوروں والا، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، وَأَعْنَابٍ اور انگور بھی ہے، أَن يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسی باغ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نہر بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ جدھر دل کیا موقع بنائے، موقع کھولے، ادھر پانی توڑتا، ادھر وہ کھجور کو ضرورت پڑی پانی کی، ادھر کا موقع کھولا، پانی تھوڑا سا کئی نے انجن کیتا، پانی آپ ہی بڑھ گیا جا کے، کھبے پاسے انگور لگے، ادھر پانی دی لوڑ پی، ادھر دا موقع کھولیا، پانی انج کر کے کواڑے نہ یا کئی نہ ادھر نو توڑتا، یعنی دقت ہی کوئی نہیں۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے ان کو پتہ ہے پانی کا باقاعدہ خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے، ٹیوب ویل ہوتا ہے، ڈیزل ہوتا ہے، اس کو صحیح رکھنا ہوتا ہے، ٹیوب ویل بنانے میں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، ایسے تو نہیں بن جاتے، کھاد لانی پڑتی ہے، یعنی فری کا شاندار باغ، اس میں کھجور بھی آ رہی ہے، انگور بھی آ رہے ہیں، اور پانی کا سسٹم بھی اندر ہی ہے، کوئی موٹر شوٹر نہیں لگوائی، اور آگے فیہا من کل الثمرات،
سبحان اللہ، بلے بلے ہو گئی کہ کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں، اور ہر پھل وہاں پر موجود ہے، ہر درخت کا پھل لگا، فارم ہاؤس ہے پورا، ایوب ریسرچ ہی ہے، پورا فارم ہاؤس ہے ماشاءاللہ، شاندار سسٹم ہے۔ وہ اصحاب الکبر، اللہ فرماتے ہیں اب ماشاءاللہ محنتیں کر کر کے نا بندہ بوڑھا ہو گیا، کاروبار میں اتنا مشغول رہا، شادی دیر سے کی، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، خود بابا بن گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اللہ فرماتے ایک آگ کا بگولا ہے، وہ سارے باغ کو تباہ و برباد کر دے، جلا کے راکھ کر دے، کوئی بندہ یہ چاہے گا؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس بندے کی طرف اشارہ کیا ہے جو ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، مرن تو پہلے کوئی کھچ مار دیتا، سارا عمل ہی بیڑا گرک ہو جاتا، ساری زندگی اچھے عمل کرے گا 60-70 سال، اور مرنے سے پہلے کوئی ایسی چول مار دیتا ہے، اللہ کو ناگوار گزرتی ہے، اس کے وہ ہوئے نیکی برباد گناہ لازم۔ میں نے عرض کیا آغاز میں، آپ احباب کی گوش گزار کیا ہے کہ چاہے ہم 45 منٹ کہا ہے، پہلے کہہ دیں گے تو پہلے پاس کر دیں گے، کوئی بات نہیں، تو جتنی بھی گفتگو ہماری ہے اس کا خلاصہ یہی سمجھنے والی بات ہے، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ میں نے آیت پڑھی شروع میں، اللہ فرماتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے وہ وقت ذہن میں لاؤ، آج سے 5000 سال پہلے کا وقت ہے، یہ ہمارے دور کے مطابق یہ واقعات 5000 سال پہلے، اللہ فرماتے وہ 5000 سال پیچھے جاؤ نا ذرا، وہ ریل چلاؤ، اس کی فلم چلاؤ، وہ منظر آنکھوں میں لے کے آؤ، کتنا پیارا منظر تھا۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا مل کے اللہ کے حکم سے بیت اللہ مسجد تعمیر کر رہے تھے۔ عزیزو، عمل کرنے والے کوئی معمولی لوگ ہیں؟ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ ایک ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شیخ سعدی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن و جمال کی انتہا، اے تمام لوگوں کے سردار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں من وجهک المنیر لقد نور القمر، یہ چاند کی روشنی ہے نا، یہ آپ کے چہرے سے لی گئی ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، جو مرضی کر لیں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، شیخ سعدی فرماتے مجھے تو اتنی سی سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ آپ ہی ہیں، مقام و مرتبہ اللہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا لگتے ہیں، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی، اسماعیل کی نسل سے ہے، اور جناب اسماعیل کس کے صاحبزادے؟ جناب ابراہیم کے۔ کتنی بڑی شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی تعمیر، چھوٹی موٹی مسجد نہیں ہے۔ تمام مسجدوں کی سردار کون سی مسجد ہے؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ فرماتے روئے زمین پہ سب سے پہلی جو برکت والی مسجد بنائے گی وہ بیت اللہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، اس کو چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، طواف ہے، زمزم کا پانی ہے، بہت کچھ ہے، رکن یمانی ہے، کتنی بڑی مسجد ہے، کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔ جی کوئی بات نہیں، اب پتہ کریں، ٹھیک ہے، کتنی بڑی مسجد ہے، اور عمل کتنا بڑا ہے، اور عمل کرنے والے کتنے بڑے ہیں، اور زبان سے کیا کہہ ربنا یا اللہ ساڑھی نیکی قبول کر لی، ضائع نہ کر دے۔ میں نے عرض کیا تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، محور یہی ہے، مرکز یہی ہے، یہی بس ذہن میں رکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ قبول ہوا اچھی بات ہے، قبول نہ ہوا تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔
ہم نے روزے رکھے، نماز پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، کبھی ادھر پروگرام کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں، کتنی دیر کر دی آپ لوگ بیچارے، میں وہاں پھنسا ہوا آپ یہاں پھنسے ہوئے میری وجہ سے، مجھے وہ اچھا ٹھہر جائیں 2 منٹ ٹھہر جائیں، کتنا باغم باغ میں یہاں پہ اتنی سپیڈ مار کے شاید ہی کبھی پہنچ جائیں. لیکن یہ ہمارے جتنے بھی عمل ہیں قبول ہو تو پھر مزہ ہے نا. ہمارے بعض لوگوں کو نا اپنی مرضی سے کدی سوٹا نہیں پھیرنا، لوگوں کے عملوں کی بڑی پرواہ ہوتی ہے. قاری صاحب انہیں رسول ہدایت نہیں کیتا، نماز ہو گئی ہے. تینوں نماز پڑھن تو بعد کوئی عرش تو میسیج آیا سی کہ جائز لو، میسیج آیا سی، کوئی میسیج آیا تینوں اپنا پتا تینوں دسو. وہ ایویں ہی شوخی مارتا پہ، ایویں یہ صدقہ کوئی نہیں قبول ہوتا پہ، ایویں ہی لگا ہے، ایویں آئے دن ہائی تے تریا. اللہ کوئی حج قبول نہیں کرتا، یہو جہا ہمسایا بھوکھا مرتا، انہیں ہمسایا کا ٹھیکہ لیا ہے، ہمسایا چاچے کا پوتے دیکھو جی ایویں حج مرے تریا رہتا آئے دن. اللہ نے کوئی لوڑ نہیں. کیوں نہیں لوڑ اللہ نے؟ تینوں بہتا پتا کہ اللہ نے بہتا پتا. یعنی کہ اس کی فکر ہے، وہ نماز نہیں ہوتی پئی، وہ زکات نہیں صحیح لگتی پئی، وہ حج نہیں صحیح ہوتا پیا، یہ روزے نہیں ہونے. تو بھائی اپنا مجھے بتاؤ بھائی، اپنی منجی تھلے سوٹا پھرو، تمہیں کہ بعد چو میسیج آتا ہے کہ تاری قبول ہوگی، اپنا بتا سکتے ہو؟ پھر فکر اپنی کرنی ہے کہ اوروں کی کرنی ہے؟ یہ وہی بندہ کرتا ہے جس کے اپنے گریبان میں نظر ہے. نتھی جب گناہوں پہ اپنے نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب گناہوں پہ اپنے نظر تو نظر میں کوئی بھی برا نہ رہا. یہ قبولیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے. یہ نماز، یہ روزے، یہ قیام اللیل، یہ شب بیداری، یہ دروس، یہ سلسلے. صحابہ اکرام جب روزے رکھ لیتے اور اس کے بعد عید ملتے، ایک دوسرے کو کن الفاظ میں عید کی مبارک دیتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کس کو پتہ ہے؟ جی بھائی جان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تاڑے روزے قبول کر لے، ساڑے روزے قبول کر لے. اللہ تاڑیاں رکعتاں قبول کرے، اللہ ساڑیاں تراویاں قبول کرے. یعنی کہ ان کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور کو چھری پھیرتے تھے نا، کیا فرماتے؟ اللہم تقبل بمحمد وآل محمد ومن امت محمد. یا اللہ میں محمد قربانی کرنے لگا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. تو نچوڑ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، عمل چاہے جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کا نا کباڑا ہی کر دیتی ہیں، بیڑا غرق کر دیتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز شرک، شرک اکبر بھی، شرک اصغر بھی. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظر و نیاز کے لیے نظر و نیاز ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سبیلیں لگانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا قبر کا جا کے طواف کرنا، یہ بالکل معافی نہیں ہے بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 26 انبیاء کرام کا سورہ انعام میں ذکر کیا. بڑے انعام میں اللہ نے بڑی تعریفیں کی، بڑی عظمتیں بیان کی، بڑی خوبیاں بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پیغمبر اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے، میں ان کے گناہ بھی تباہ کر دیتے، ان کے اعمال بھی تباہ کر دیتے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ فرماتے ہیں پیغمبر غور سے سنیے، ہم نے ہر نبی کو یہ وحی کی ہے اور آپ کو بھی وحی کر رہے ہیں، اگر شرک آپ نے کیا ہم نے آپ کے اعمال بھی تباہ کر دینے. بھائی نبی شرک نہیں کرتا، نبی شرک ختم کرنے کے لیے آتا ہے. ان کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب شرک میں ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا تو میں تم لوگوں کو معاف کیسے کروں گا. اللہ کا شکر ہم شرک اصغر کے مرتکب نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید سے نوازا ہے. اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد موحد بنایا، مشرک نہیں بنایا. لیکن جو شرک بڑا ہے اس سے تو ہم محفوظ ہیں، لیکن چھوٹے شرک سے ہم محفوظ نہیں ہیں. ریاکاری،
بندہ نیک عمل کرنے کے بعد لوگوں کو دکھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو جلایا جائے گا، جہنم کی جو ماچس ہے نا، وہ 3 کوئی بدکار نہیں ہے. ایک سخی ہے، ایک مجاہد ہے، ایک عالم دین ہے. سخاوت کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اللہ کے دین کے لیے دن رات ایک کر دینا اور ہر وقت پڑھنے میں مصروف رہنا، بچوں کو پڑھانا، صبح پڑھانا، شام پڑھانا، درس دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے. لیکن یہی وہ 3 بدبخت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ روشن کریں گے. یہ جہنم کی ماچس کی تیلیاں ہیں. یہ نیک عمل کیے ہیں انہوں نے، لیکن نیک عمل اپنے برباد کر لیے. کیا کیا؟ اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی، لوگوں کی رضا مطلوب تھی. اللہ ان کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن، بلائیں گے حاجی صاحب ادھر آؤ، زکاتی صاحب، خیراتی صاحب، صدقاتی صاحب ادھر آؤ، میں نے تمہیں مال دیا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ کیا کیا تم نے؟ یا اللہ جہاں جہاں تیرے دین کو ضرورت تھی میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا. میں چھوٹے لاتے، مجھے باتے، مدرسے بنواتے، مسجدہ بنا دیا، میں نے یہ کر دیا، پاٹے خان، ناڈو خان، پتہ نہیں کیا کیا بنا. اللہ جہاں مجھے پتہ چلتا صدقہ خیرات کی ضرورت ہے، میں تو تجوریوں کے بوریوں کے منہ ہی کھول دیتا، خزانوں کے منہ کھول دیتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذب تھا، چل جھوٹے اب بکواس کرتے ہیں. بکواس اس کی کیا ہے؟ فی کا، یا اللہ تیرے لیے. رب کہے گا میرے واسطے کوئی نہیں کیتا بھائی، تو لوکاں سامنے کردا سی کہ لوکی مینوں سلوٹ مارن. تو تے مسجد نو اس گلوں دیندا سی کاری اٹھ کے تینوں جفی پاوے، کاری اٹھ کے تینوں سلام کرے، خطیب دعاواں تیرا نام لوے، تے خطیب تقریر چ کہے فلانے حاجی صاحب دا بڑا شکریہ، انہوں نے اے کر دیتا او کرتا. تے جس نے تیرا نام نہیں لیا تو اس دن کہتا آج تو بعد میں مسیطیں دینا ہی کچھ نہیں. کتنی ناز برداریاں اٹھانی پڑتی ہیں. بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے تعاون کریں اور ساتھ کہیں حاج صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب تاری مہربانی میرا کسی نے پتہ نہ چلے. بہت کم ملتے ہوتے ہیں. زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ میرا اشتہار دینا کیوں نہیں آیا، اتنے میرا زیر نگرانی کیوں نہیں لکھیا، زیر صدارت کیوں نہیں لکھیا، اعلان چ دسیا کیوں نہیں، میں نے پیسے دیتے ہی تمہیں. لگتا تمہیں پیسے چاہیے نہیں، لوڑ نہیں مولوی صاحب، لگتا ہے اگلی باری نا پھر نہ ہی آیا جی، ساڑھے وہ نہ ہی ہے. یہ وہ بندہ ہے عمل اچھا کیا ہے، بہت اعلیٰ کیا ہے، سخاوت کی ہے، لیکن لوگوں کے اندر شوخیاں مارنا چاہتا ہے، نمود اور نمائش چاہتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرمائے چل جھوٹیا تو لوکاں واسطے کر، لوکی کہنا حاجی صاحب بڑے سخی نے، فرشتو پھڑو انہوں جھوٹے پٹو دے، لمے اوندا منہ کے بال لٹکاؤ، ایسے نک کسیڑ کے لے کے جاؤ. دی کسی کو ذلیل کرنا کیا کہ تینوں میں کسیڑ کے رکھ دے گا. ذلیل انتہا کا کیا، اس کو بال پکڑے ایسے گھسیٹا منہ کے بل اور اس کو جا کے جہنم کی آگ اس کے ساتھ روشن کی. اس کے بعد جناب لایا جائے گا مجاہد اعظم کو. ہمیں کہا تو ہی کر کے ہیں، یا اللہ میں کی کرا، جان دیتی پیچھے رہ گیا، تیرے رستے سے میں جہاد کر کے شہید ہو گیا. اللہ کا چل جھوٹیا. جھوٹ کیا ہے؟ فی کا، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے کیا ہے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے. لوگوں نے کہہ دیتا نا نشان امتیاز مل گیا، ہو گیا سارا کچھ، وہ نشان جرت مل گیا، نشان حیدر مل گیا تھا نا، ہو گیا ہی سارا کچھ. چل کا جنم دلائی گئی. اور تیسرا عالم دین لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا ہاں بھی تو کیا کر کے آیا ہے؟ یا اللہ میں دین کا کام بھی بڑا کیتا، کوئی جلسہ نہیں چھڑیا، کوئی تقریر نہیں چھڑی، دن جی 20 میں درس دیتا رہا، صبح نو شام نو رات نو. اللہ میں تینوں راضی کرنے واسطے کیتا. اللہ میں چل جھوٹیا بکواس کر دیں. تو اس لیے نہیں تقریریں درس دیتا تھا، پڑھاتا تھا، علم پھیلاتا تھا، نمازیں پڑھاتا تھا کہ لوگ خوش، اللہ راضی ہو. تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا تھا. تینوں فون آتا سی نا قاری صاحب درس دینا ہے، اچھا ٹھیک ہے کی دیو گے؟ 50,000 دے دیو گے؟ نہیں جماعت ماڑی ہے، کمزور ہے، پھر رہ نہیں دیو. پھر تو ٹائم پکا کر لیتا تھا 20-30 ہزار پہ.
ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ 10,000 ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तुम्हारा फर्ज बनता है, ताखीर हुई बताओ मुझे देर हो सकती है, भाई मैं वहाँ फंस गया, इतने सूली से टंगया, फोन बंद जा रहा, तो जिम्मे दफा फोन खुल जाता। इश्तिहार बाजिया हमें पता है ना, जब इश्तिहार लगाते हैं अजर रोए वो कहता है इश्तिहार आता ना रोला हो सी ना रोला हो सी, इश्तिहार छपाई गल ही बगाती। मेरा नाम सजे का तो आया, वह खब्बे का तो आया, मेरा थले का तो आया, वह ऊपर का तो आ गया, मेरा नाम छोटा करके क्यों लिखा है, मैं इस तो पहले तकरीर करांगा, मैं इस तो बाद करनी है, मेरा अगे भी जाना है, मेरी पहले कराओ, नहीं मैं नहीं आना। अल्लाह के बंदे ये गलतियाँ कोताहियाँ, अल्लाह के कहा नहीं नहीं तूने इल्म सीखा है ना, इल्म सीखने का मकसद क्या था, लोग कहे पाटे खान है, खतीब एशी है, मुफ्ती है, अल्लामा है, फ़कीह है, ये है वो है। काका लोगों ने कहता जा दफाओ मेरे को की लेना है, लाइए इन्हें फड़ के छुटो जगह। तो रियाकारी जो है ना, शिरक अकबर हो या शिरक असगर हो, इंसान के अमल को तबाह कर देता है। और दूसरी चीज़ जो इंसान के अमल को तबाह करके रख देती है कि इंसान अमल करे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे दिल चाहे वैसा करे। अब आप मुझे बताएं इशा की रकात कितनी है? 4। फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, जो 5 पढ़ लिए तो की जाता है। काका जी जो 5 पढ़ लो ना, गलती ना तो सजदा साहब करना पैना है, जो जान बज के की नमाज नहीं होनी, दोबारा पढ़नी पैनी है। सूरह फातिहा छोड़ दें शुरू में, क्यों सूरह फातिहा पढ़ते हैं? सूरह फातिहा की जगह शुरू में दरूद पाक पढ़ लिया करें, और दरूद पाक की जगह सूरह फातिहा पढ़ लिया करें, नमाज होगी। अमल माड़ा है दरूद पढ़ना, 10 मरतबा रहमत नाज़िल होंदियां ने, तो रहमत क्यों नहीं लेंदे? इस मकाम पर उस अमल पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहर नहीं है। ये बात याद रखें, शरीयत के अंदर मेयार कसरत नहीं है, ज़्यादा अमल नहीं है, शरीयत के अंदर मेयार है मोहर नबूवत। अमल 2 बुनियादी चीज़ें आपसे तलब करता है, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका। अब हमारे यहाँ सुनने में आता है जी बाबा जी माशाल्लाह 40 साल इशा दे वज़ू ना फजर की नमाज़ पढ़ ली, बोले 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 अच्छा बीवी बच्चों का हक कहाँ पर गया? ये बच्चे कैसे होते रहे? सोचने वाली बात है ना, ये उम्मत में इजाफा फिर कैसे करता रहा? अगर ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है तो फिर सुबह जागता कैसा रहा, काम कैसे करता रहा? सोचने की बात है। ये फलाने बुजुर्ग ने 10 साल तक ने एक लाते खड़े थे, ये बाबा है कि मदारी है यार, ऐ जी पुठा खड़ा रहा कुएं दे विच, इन्हू किसी ने सजा दी, ये तो मुजरमां नू सजावां दी, बाबा है कि कोई मुजरम सी। तो ये तो सजाएं होती हैं। सोचने की बात ये है ना, गौर करने की बात ये है, ये शरीयत कब से बन गई? शरीयत के अंदर मेयार कसरत नहीं है, थोड़ा बहुत की तो बात ही कोई नहीं है। शरीयत के अंदर मेयार असल में नबी करीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। अब पहले 3 लोगों का मैंने अर्ज़ किया, उनका अमल अच्छा था, नीयत के चोर थे। अब वो 3 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का जिक्र करता हूँ बात समझाने के लिए, जिनका अमल नीयत सही थी। सहाबा इकराम की नीयतों पर शक करने वालों को तो हम मुसलमान ही नहीं मानते। अल्लाह फरमाता है यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो हमेशा हर काम के अंदर यही चाहते हैं अल्लाह राज़ी हो जाए। इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह फरमाते मैंने सहाबा का दिल चेक करके खुद देखा है, उनके दिलों का मैंने खुद इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया है, सहाबा फर्स्ट आ गए। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने दिल चेक किया, मैंने दिल चेक करने के बाद इन सबको माफ़ कर दिया। उनकी नीयतों पर शक नहीं किया जा सकता। नीयत कितनी प्यारी थी। 3 सहाबा आपस में बैठते हैं, कहते हैं यार वो दिन को तो हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल देख लेते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम रात को घर में होते हैं, हमें पता नहीं चलता। चलो यार किसी अम्मी को जाने जाके पूछे कि अम्मी सान दसो रात में आप लसम की करते थे। सिर आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास गए, जाकर पूछा अम्मा जी हमें बताइए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम रात को अमल क्या करते हैं, आपके पास होते हैं ना, तो आप बताएं। उन्होंने कहा वही जो रूटीन है, आम है।
سوتے بھی ہیں، رات ساری تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، بیویوں کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں، شرعی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، کبھی روزہ رکھ دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ قلیلوہا کہتے بس اتنا ہی؟ میرا رض کے شریعت میں معیار کثرت اور قلت نہیں ہے، شریعت کے اندر معیار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری اور اطاعت ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا تقاضا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کرے ویسے کیا جائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ اطاعت ہے۔ کہ یہاں آپ 4 کی 5 نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی ہے۔ فجر میں 2 سے 3 نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی ہے۔ 2 سے 3 پڑھ لو گے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، بالکل نہیں ثواب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یار تھوڑے سے عمل ہے نا، ایک کہنے لگے میں تو بھائی اب ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، پھر کہنے لگے آپس میں اصل میں بات پتہ کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے عمل تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہے نا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا عمل کرتے ہیں۔ ایک کہنے لگی اب میں ہوں نا، میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، افطار کرنا ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہنے لگے میں ہوں، میں نے تو شادی کرنی نہیں ہے، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، مسائل ہوں گے، پھنس جائیں گے، عبادت میں خلل پیدا ہوگا، میں تو بیاہی کوئی نہیں کرتا۔ اور تیسرے کہنے لگے اب میں ساری رات سونا نہیں، صحیح رات اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اب مجھے بتائیے ان لوگوں کی نیتوں پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صحابہ اکرام کو ریاکار کہا سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ ان کا عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ نیت صاف ہونے کے باوجود اس عمل پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی تھی، زمانے نبوت کی مہر نہیں تھی، مہر نبوت نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، پتہ چلا آپ نے ممبر منگوایا، تشریف فرما ہوئے، میں کیا بات ابھی لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، خبردار میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی رات کو کرتا ہوں۔ تم ایک کہتے ہو شادی نہیں کرنی ہے، میری 10 بیوی ہیں، میں ان کے ساتھ بھی شاباشی کرتا ہوں۔ تم ایک سے ڈرتے ہو، میں 10 کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، اور میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے بنائے گا، مجھے محمد کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ دیکھنا پہلے 3 وہ لوگ تھے جن کی نیتیں صاف نہیں تھی، عمل ٹھیک تھا، کیا ان کی چیز قبول ہو گئی؟ نہیں ہو گئی۔ اور یہ دوسرے 3 کون ہیں؟ جن کی نیتیں صاف تھی لیکن عمل کا طریقہ محمدی نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ 60 سال نماز پڑھتا رہا ہوگا، اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ کیوں؟ وہ نماز محمد کی نماز بھی اور ہی پڑھتا رہتا ہوگا، نماز حنفی پڑھتا ہوگا، نماز شافی پڑھتا ہوگا، نماز مالکی پڑھتا ہوگا، نماز حنبلی پڑھتا ہوگا، نماز محمدی کوئی نہیں پڑھتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوسری بنیادی چیز ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق۔ اور تیسری چیز جو انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہے نا، نیک عمل کا بیڑا غرق کر دیتی، نیست و نابود کر دیتی ہے، کہ نیک عمل کرنے کے بعد انسان متکبر ہو جائے۔ یہ بڑی بیماری ہے بعض لوگوں میں نا، خود ساری زندگی بدکاری میں بسر کرتے ہیں، بے حیائیوں میں بسر کرتے ہیں، لیکن اللہ توفیق دیتا ہے، نمازی بن جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے، اور پاجی پورے محلے کا تھانے دار لگ جاتا، ہر کی داڑھی چیک کرتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، خطیب تو اب آئے ہیں، ہم تو بس عارضی ہے۔ کرتے ہیں جی مکمل ابھی انشاءاللہ آپ آگے ملے گا۔ تو یہ تیسرا بندہ ہے جو نیک عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس کے دماغ کے اندر یہ چیز فٹ ہو جاتی ہے میں سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا وہ محلے کا نا ایس ایچ او لگ جاتا ہے، تھانے دار لگ جاتا ہے۔ اب ہر بندہ جو اس کے پاس ہے نا، داڑھی نہیں رکھی، شرم کر لا تھوڑی جی، یہ تینوں اینی دیر بعد شرم آئی بھی آئی جائے گی، جو تیرے آئی سی تو رکھی سی۔ اب لوگوں کی شلواریں چیک کر رہا ہے، نہ شادی دیکھتا ہے، نہ غمی دیکھتا ہے، نہ خوشی دیکھتا ہے۔ یہ علامہ صاحب درس ہوتے شروع ہوتا ہے،
میں نہیں غلط گل برداشت کرتا, میں کلمہ حق بیان کرتا پیا ہاں. تو تے کو کلمہ حق برداشت ہو جاتا ہے؟ تینوں کلمہ حق کہیے درس وچوں چھڑ کے چلے جانا, تو تیرا پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کو, لیکن تینوں پتہ چل جائے مولوی صاحب میری منجی تھلے سوٹا پھیر دے پے نے, پتہ نہیں مینوں ہی کردے پے نے, اتنے ہوں کر کے مسیح چھڑ کے چلے جانا. ہن کلمہ حق کتنے گیا؟ یعنی کلمہ حق تینوں کہنا آندا, سننا کوئی نہیں آندا. یہ وہ بندہ ہے, یہ متکبر ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد لوگوں کو حقارت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے, لوگوں کی داڑیاں چیک کر رہا ہے, شلواریں چیک کر رہا ہے, لوگوں کی نمازیں چیک کرنا شروع ہو گیا ہے. میں نے پہلے بھی کیا کہا تھا, لوگوں کو دوسروں کی فکر ہے کہ انہی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, اپنا پتہ ہی کوئی نہیں. اے نکرے بہ جاتا ہے, اور صحیح پڑھتا پیا, پھر نماز پڑھ کے ادھر آ جائے بھائی گل سن کے جایا جائے. درس سنے گا, درس سننے تو بعد مول صاحب نہیں انج نہیں ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. تو کاکا تو ہی اتنے آ کے بھائی مینوں کہاں تو بلایا سی, ایڈا تو جڑا ہے علامہ صاحب تو آیا نا, مینوں پھر کہاں تو بٹھایا اتنے, غلطی ہو گئی بھاجی میں آ گیا تہاڈے کول. یعنی یہ تکبر ہے. غمت الناس, لوگوں کو حقیر جانا. صحابہ نے پوچھا تکبر کیا ہے؟ میں بطر الحق و غمت الناس. میں تکبر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک متکبر وہ ہے حق آتا ہے جھٹلا دیتا ہے, اور دوسرا متکبر وہ ہے جب عمل کرتا ہے نیک لوگوں کو حقیر سمجھنا چپ کر دیتا ہے. اصلاح کرو, سر جو سوٹے نہ مارو, اپنا عمل برباد کر لو گے اور ہونا کچھ نہیں ہے. تمہارا عمل ہی جانا ہے. تمہاری یہ ابن قیم رحمہ اللہ ان کی کتاب الوابل السیب, اس میں فرماتے ہیں بسا اوقات نیک عمل انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے اور برا عمل انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نیک عمل انسان کو جہنم میں لے جائے اور برا عمل انسان کو جنت میں لے جائے. کہتے بات اصل میں یہ ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نیک عمل کرنے کے بعد متکبر ہو جاتے ہیں, رب کی چادر کو ہاتھ ڈالتے ہیں, اللہ ان کے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے. اور بعض لوگ گناہ کرنے کے بعد ان کو شرمندگی ہوتی ہے, آنسو بہاتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. نیک بندہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بعد ہے چلو تینوں بتا وہ جی مسئلہ یوں ہے, وہ اسی جانتے ہیں مولوی نہ بتا دین, مولوی نے کسی چیز کا کی پتا, مینوں اب سارا پتا ہے, میں سارا جانتا ہوں, چل نکل تو اتوں مینوں بہت پتا ہے. یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے. میں وہ متکبر آدمی ہے جو نیکی اس کو جہنم میں لے کے جاتی ہے نا, کہ نیک عمل کرنے کے بعد متکبر ہو جاتا ہے, اللہ اس کے اعمال کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, نیکی اس کو جہنم میں لے جاتی ہے. اور دوسرا وہ برا آدمی, نالائق آدمی, فاسق و فاجر آدمی برائی کر دیتا ہے, لیکن برائی کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوتی ہے, ضمیر جاگ جاتا ہے, احساس جاگ جاتا ہے, ساری رات نیند نہیں آتی, اللہ کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو کے رو رو کے معافیاں مانگتا ہے, اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں لے جاتا ہے. صحیح روایت ہے, بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے, حدیث میں آتا بڑا آپس میں پیار تھا. ایک ان میں سے جو تھا وہ ذرا ہمارے جیسا نکمہ آدمی, اور دوسرا ان کے میں بڑا ماشاءاللہ دیندار آدمی, بڑا حاجی صاحب, زکاتی نمازی صاحب. وہ جتنے گئے ہوتے درس شروع کر دیتا. ہمارا ایک مسئلہ ہے اعمال کے بارے میں. کہتے 4 ہاتھ اندھے جا رہے تھے نا, کوئی بندہ 4 اندھوں کو نا چڑیا گھر لے گیا, ان کو ہاتھی دکھایا, ہاتھ اندھے نے کتوں وینا سی, ان کو ساتھ لے کر گیا. کہتے یہ ہاتھی ہے, ہاتھ لگا کے بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. ایک اندھے نے ہاتھ لایا, وہ سوٹ دے ہاتھ لگ گیا. کہتا یار جڑا ہاتھی ہوتا ہے ذرا سخت ہوتا ہے, سونڈ اس کی سخت ہوتی ہے نا. دوسرے اندھے نے ہاتھ لگایا, وہ اس کے پاؤں پہ لگا, ہاتھی ماشاءاللہ پاؤں بہت بڑا. کہتا ہاتھی کا پلر ہوتا ہے جس طرح, ارے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ہاتھی پلر رہا ہے. تیسرے کا ہاتھ نا ہاتھی کے پیٹ پہ لگا. کہتا ہاتھی جڑا ہوتا نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا بڑا بڑا. چوتھے کا ہاتھ نا ہاتھی کے اوپر کمر پہ لگا, ایسے کر کے لگایا. کہتا ہاتھی نا کوئی بڑی اونچی لمبی چیز ہے. حال ہمارا بھی یہی ہے کہ دین پہ عمل کوئی بھی پورا نہیں کر رہا. ہاتھی دین کا کسی کو بھی نہیں پتا, جیسے اندھوں کو ہاتھی کا نہیں نا پتا ہاتھی ہوتا کیا, پتا ہمیں بھی دین کا نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک مسئلہ پکڑا ہوا ہے, جو جہاد کر رہا ہے وہ کہتا سارا دین ہی جہاد ہے. جو جہاد کرے گا وہ تو مسلمان ہے, جو نہیں کرے گا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. جو علم حاصل کر رہا ہے کہ سارا دین ہی علم ہے, جو مدرسے نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں.
جو زکاتیں دے رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ سارا دین ہی زکات کا نام ہے، نمازاں نہ پڑھو، حج نہ پڑھو، وہ لوگوں کی خدمت کرو، یہی سارا دین ہے۔ اور جو اچھی اخلاق سے پیش آ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دین تو اخلاق کا نام ہے، اچھا اخلاق رکھو، چاہے نمازیں نہ پڑھو، چاہے روزے نہ رکھو، حج زکات نہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ یہ ہمارا اندھوں جیسا حال ہے دین کے ساتھ۔ ہم وہی اندھے ہیں جو ہاتھی کو دیکھنے گئے تھے، ایک ایک دین کا عمل پکڑا ہوا ہے اور میرا سارا دین وہی ہے۔ متکبر بنے ہوئے ہیں، مغرور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہی دو لوگ تھے، ایک برا تھا ایک اچھا تھا۔ تو جب اسے دیکھتا، یار تم یہ کام کر رہے ہو، کہتا اچھا یار میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ وہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، ایک دفعہ اس نے اسے دیکھا کہ برا کام کر رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جو اس کی دانش میں برا تھا، برا تھا نہیں، اسے لگا کہ یہ برا ہے۔ کہتا یار تو باز نہیں آنا۔ وہ بندہ تھا، غصہ کر گیا، کہتے خلینی ابعثت علی رقیبہ خلینی وربی، اور تو میں تے انسپیکٹر لگا ہے، تم مامے کا جتے ویدا ہوتے میری بےزتی کرنا شروع کر دینا، نہ بچے ویدا، نہ بڑے ویدا، نہ شادی ویدا، نہ بیاہ ویدا، نہ مرگ ویکھدا، نہ بندے ویکھدا، تم مامے کا ہوتے شروع ہوئے نا۔ میں سوچوں کہ میری کوئی 20 بندوں کے اندر بےزتی کرے، تو اے غلط کیتا ہے، مجھے چنگا لگے گا؟ پھر تو کہا تو کسی نے انج کرتا، میں حق بیان کرتا، میں نہیں ڈرتا کسی کو، میں تو سیدھی منہ تے مارتا وا۔ پھر تیرے منہ تے سیدھی وائی دی، ادو تیرے منہ تے 12 کا تو وائی دے، پھر تو بھی تو برداشت کرنا، پھر تم بھی برداشت کرو۔ پھر درس چھوڑ کے درمیان میں کیوں جاتے ہو؟ پھر جمعہ خطیب کے پیچھے، اے آج جمعہ خطیب نے میتے لایا، ایک قاری صاحب نے میرے خلاف پڑکایا نا کہ اے موضوع بیان کر، اسے کیا پتا جو باہر سے، اب مجھے کیا پتا یہاں کون رہتا ہے کون کیسا ہے، میں تو باہر سے آیا اور پہلی دفعہ آیا ہوں۔ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میرے خلاف گلاں کرتے پہ ہو، اس کی عقل بھی افسوس کیا جا سکتا اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ ملتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھنا دے، اور تسی فلانے جمعے سانوں آیا گیا سی، خدا دے بندے مینوں کی پتا، اللہ نے پردے پائے تو میں بھی اپنے پردے کھولی جانا پیا۔ اسے کہا بعثت علی رقیبہ، اور تو تھانے دار لگا، ایس ایچ او لگا میرے تے، خلینی وربی، میرا رب دا معاملہ کچھ رب نے بھی مینوں گل کر لین دے، واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جب مولوی بخشے گے اسی سے پہلے جنت جاواں گے۔ کوئی برے کام کرتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آگے؟ یہ متکبر بندہ، یہ متکبر، عمل کرنے کے بعد متکبر، مغرور بن گیا، خود پسندی کا شکار ہو گیا، نرگسیت کا شکار ہے۔ عمل کرنے کے بعد کوئی برا کام کرتا ہے، ککا یہ تو جنت چ گیا، اسی تے فرنٹ سیٹ تے ہوں گے، جب تو چلے گئے پھر اس تے جانا ہی جانا ہے۔ اس نے بھی یہی کہہ دیا، رب دی قسم اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا۔ اب مر گئے دونوں، عالم ارواح میں اللہ نے دونوں کو لائن حاضر کیا، بلایا، اللہ نے برے کو دونوں کو کہا، ہاں بھائی کون تھا جو میری رحمتوں کو لوگوں پہ بند کرتا تھا؟ اللہ نے برے کو بلا کر کہا، جا میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر چلا جا۔ اور اس نیک کو بلا کے اللہ نے کہا، ہاں بھائی تو مجھے جنت جا کے بخا جا، تو کہہ جائے گا، تو بڑے لوگوں کے فتوے ٹھوکتا سی نا، چل شاباش جنت نکلتا۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ نیک عمل کرنے کے بعد متکبر نہیں بنتے، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد 3 دفعہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن نیک عمل کیتا ہے، استغفار کا تو کر دے پہ آکڑو تھے۔ نیک عمل کرنے کے بعد اکثر نیک اعمال آپ کریں، توبہ استغفار کا ہی حکم ہے، تاکہ وہ نیک عمل کے اندر جو کمزوری رہ گئی ہے وہ استغفار کی برکت سے دور ہو جائے۔ وضو کرتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ گناہ تیرے معاف ہوئے تھے، کہنا یا اللہ من توبہ کرنا جو بنا دے۔ نماز شروع کرتے اللہم اغفر خطایا، اب جو عبادات دیکھ لیں، اکثر عبادات کے بعد جو دعائیں ہیں ان میں استغفار کا حکم ہے۔ کس لیے؟ نیک عمل تم جتنا مرضی کرنے کی کوشش کرو گے، انسانی کوتاہی، کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تمہارا کام یہ بنتا ہے اللہ سے معافی مانگو کہ یا اللہ وہ جو کوتاہی دور کر دے۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی اور آخری چیز، جلدی بات تو ختم کرتے ہیں، قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز آج کی، ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ نیک عمل کرنے کے بعد کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے بعد اس کو تکلیف دینا، جتلانا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنی نیکیاں، اپنے صدقہ و خیرات نا احسان کر کر کے اور تکلیفیں دے دے کے برباد نہ کرو۔ احسان کرنا کیا ہے؟ احسان کیتا مسجد میں پکھا لواتا، اے سی لواتا، ایک ایسا طرح میرا پکھا چلایا جائے، جڑے اے سی دے میں پیسے دیتے وہ چلایا جائے۔ اب دیکھیں وہ کتنی تکلیف ہو، ایسا کہہ نہیں سکتے، لوگ کہہ نہیں سکتے، لیکن تکلیف کتنی ہوتی ہوگی لوگوں کو، یار نے چنگا پکھنڈ پڑیا ہے، روٹی بھی کھلانی لوگوں کو،
افطاری بھی کروانی اور کھا لو ساری زندگی تن ہے جڑیا نہیں. سنتے ہیں لوگ اور کھالا ہے پتہ نہیں باہر سے لبنا کہ نہیں لبنا. تو بیچارہ کھا ہو رہا ہے, اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. وہ کدی گھر ہے جی کھادا جے اس طرح باتیں کرتے نا. اور کدی گھر کھان لبیا جے تیرے ماں پیو نے کھوایا ہونا جو اس دن کھواتا. آپ سوچے وہ بندہ کھا لے گا. اس لیے کسی کے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جب تک کوئی بہت پیار کرنے والا آدمی نہ ہو. وہاں انسان پھر نہ حق بیان نہیں کر سکتا, بات نہیں کر سکتا, تعلق خراب ہو جاتا ہے. جلدی نہ بیٹھا کرے کسی کے ساتھ کھانے کے لیے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. احسان جتلا کے ہاں منڈے دا ویاہ ہو گیا, ہاں میں نے پیسے دیتے سی نا تینوں تیرے منڈے دے ویاہ تے, سارا کوئی خریداری کر رہا ہے وہ اس کے پیسوں سے, ہاں دوا ہو کے گزارا ہو جائے گا. 50 بندیاں کرنا پیا, اب میں دیتا سی پیسے جی میرے پیسے نہ چیز لینا پیا, سوٹ کو میں لے کے دیتا سی. خدا کے بندو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا اس کے سامنے نہیں آتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی کو قرضہ دیا تھا نا, وہ واپس نہیں کر رہا تھا, دیر ہو گئی. امام صاحب اس کے گھر کے پاس سے گزرے, دھوپ تھی. امام صاحب سائے سے بچنے کے لیے, دھوپ میں سے بچنے کے لیے سائے میں آ گئے, دیوار کے سائے میں. سارے شاگرد دیوار میں آ گئے. امام صاحب فوراً بھاگ کرنا دیوار سے پرے ہو گئے. شاگردہ نے پوچھا استاد جی پھر تو چلے ہو خیر ہے؟ کہتے یار انہیں میرے پیسے دینے نے, میرے دیوار دا سایہ لے لیا, رب کی تو سوچنا لے دے. وہ تو میرے دیوار تو فائدہ لینا, یعنی کہ کسی کو پیسے دے کے اس سے کام کرواتے, اور یار جا میرا کام تے کر کے لاہور جائی ذرا, پشاور جائی ذرا, یار اتنے میرے بچوں کو سکولوں لے کے آئی, وہ تیرے پیو دا نوکر ہے ظالمہ. ایسے گلوں احسان کیتا سی, بیچارہ شرم کے مارے کہتے ہیں کچھ نہیں. اللہ کے بندو نیکی کر دریا میں ڈال. احسان کرنے کے بعد تو اس بندے کے سامنے نہیں جانا چاہیے کہ شرمندہ نہ ہو جائے. مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی جو خاندانی نہیں ہوتے, جن کی تربیت نہیں ہوتی. نئی دولت آتی ہے. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. تو سریا کا تو آیا تھوڑی جی بوتا آ گیا جے, پونج کھانا رہا کہ ہوں تھوڑے پیسے جڑ گئے, ایک ہوں الٹیاں کر کے لوگوں نے کھانا پیا, میرے کو بھی ہے, میرے کو بھی ہے, میرے کو بھی ہے, میرے کو بھی. پھر کہنا جی گھر صاحب پھوک مار دو, لگتا ہے میرے بچے جادو ہو گیا, تو آپ ہی نے کرایا 10 کلو کر. یہ عادت بنا لیں, کسی کے ساتھ احسان کرے اول تو اسے پتہ ہی نہ چلے, اور اگر پتہ چل جائے اس کو کبھی شرمندہ نہ کرے. ایک دفعہ نا ایک صاحب مجھے کہنے لگے جہاں کدی احسان کرے نا وہ چک پا کے گل نہیں کرنی, ساری زندگی تونی بھی رکھنی. اینجی کہتے نا وہ تونی بھی کر, اسی تینوں یہ دیتا سی, تونی بھی رکھیا کر سارے سامنے. یہ مزاج ہے لوگوں کا, گھٹیا لوگوں کا. تو 10-11 سال پہلے کی بات ہے, مجھے سمجھ نہ آئی. تو ایک دفعہ مفتی صاحب حفیظہ اللہ کے پاس, عبدالحنان صاحب حفیظہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب ایک بندے نے یہ بات کی ہے, مجھے سمجھ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے مول صاحب مطلب چھاڑ دیو, مر جایا جے اس بندے کو پانی نہیں پینا. میں کہا جی وہ کا تو کہتے بس گل مک گئی, سمجھن دی ہر چیز نہیں سمجھی نہیں ہوتی. مرنوں مر جائے جے اس بندے کا کدی احسان نہ لیا جائے, پانی نہ پیا جائے ساتھوں. وقت کے ساتھ ساتھ جب پتہ چلا ہاں یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, وہ ایک بہت بڑا شاعر ہے جوش ملیح آبادی, اس نے اپنے باپ کا ایک واقعہ لکھا یادوں کی برات میں. کہتے ہیں والد گرامی بہت بڑے رئیس تھے, سب ڈرتے تھے, لیکن ایک دفعہ مہینے میں ایک بندہ ہر مہینے ایک دن آیا کرتا تھا. والد صاحب اس کی نگاہوں میں نگاہیں نہیں ڈالا کرتے تھے, اس کے سامنے اپنی آنکھیں نیچی کرتے تھے. کہتے میں بچہ تھا, میں نے کہا ابو جی آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ کہتے نہیں. پھر اکھاں کا تو نیویاں رکھ دے اگے, اکھاں چاکھا کیوں نہیں پاندے؟ سارا شہر تہاڈے کو ڈردا, تسی ایک کو ڈردے ہو. سارے لوگ تہاڈے سامنے دھونا نیویاں کردے, تسی یہ سامنے کاتوں کردے ہو؟ اس کہ بیٹا بات یہ ہے, یہ میرا جانی دشمن ہے, اس نے میرے اوپر بڑے قاتلانہ حملے کروائے ہیں, لیکن اللہ مجھے بچاتا رہا. مجھے پتا چلا اس کے مالی حالات خراب ہیں, اس کے گھر میں فاقے آگے ہیں. تو میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا یار دشمنی اپنی جگہ پہ, کوئی بات نہیں, پریشان نہیں ہونا. جب تک تمہارے حالات ٹھیک نہیں نہ ہوتے اپنے مہینے کے خرچے مجھ سے لے کے جاتے رہا کرو. یہ ہر مہینے بعد اپنا خرچہ مجھ سے لینے کے لیے آتا ہے, وہ لے کے چلا جاتا ہے. کہا ابو جی بات پھر سمجھ نہیں آئی, خرچہ تو وہ لے کے جاتا ہے, آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا پتر جتنے احسان کریے وہی اکھ پا کے گل نہیں کرے گی. کتنے بندہ ڈب کے نہ مر جائے, وہ تو پہلے مر آتا ہے, اس کو اپنے جملوں سے اور مارتے ہو. تو یہی 4 باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں, 4 باتیں یاد رکھیں.
یہ اعمال کو برباد کرتی ہیں. اور میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ عمل چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو اور عمل کرنے والا بھی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا، عمل قبول کروائیں، دعائیں کریں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک دعا کیا کرتے تھے کثرت کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوسری دفعہ تشریف لائے نا غلہ لینے کے لیے، انہیں کچھ جملے کہے تھے، ایھا العزیز یا ایھا العزیز، عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہم اور ہمارے اہل خانہ فاقوں سے دوچار ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، پیسے ہمارے پاس زیادہ نہیں ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمیں پورا پورا جتنے پیسے دے اتنی گندم دے دینا مہربانی کر کے. بلکہ وتصدق علینا، بلکہ ہمیں زیادہ دینا، تھوڑی سی ہمارا بننا کچھ نہیں ہے، ہم پر صدقہ بھی کر دیا کرنا، زیادہ دے دینا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رمضان کے آخری عشر میں کیا فرمایا کرتے؟ ربنا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یا اللہ ہم تیرے حضور ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، یا اللہ جتنی ہماری نیکیاں ہیں نا اتنا ثواب ضرور دے دینا. وتصدق علینا، بلکہ جتنی نیکیاں ہیں تو نے اتنا ثواب دے دیا، ساڈا بننا ککھ نہیں، جنت لبڑی کوئی نہیں، ساڈی نیکیاں بدا چڑھا کے نہیں ساڈا گزارا ہو جائے. اس لیے عزیزو اپنی فکر کریں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، وہی ہوندی کیڑی ہوندی، اپنی فکر میری ہوندی کیڑی ہوندی. اس کی نہ ہوئی تمہارا کچھ نہیں جانا، تم سے کوئی ٹینشن نہیں ہونی. لیکن اگر تمہاری نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، حیاک اللہ. میرے محترم